آپ سفر آخرت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کیا آپ نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہاں کے لیے کچھ انتظام فرمایا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہائے افسوس، میں نے وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، نوجوان دوستوں، دینی و اسلامی و تبلیغی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ میں بیٹھ کر میری گفتگو کو سننے والی خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جس دین میں اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کسی گناہ پر نادم شرمندہ ہو کر کے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے وہ معافی چاہے، تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ پچھلی امت میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہگار بندہ ہے، اور دنیا کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص نے رات کے اندھیرے میں یا دن میں چھپ کر کوئی گناہ کا کام انجام دیا ہے۔ مگر اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے بہت ہی وسیع اور خوشخبری کا پیغام رکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اولاً تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو چھپا دیتے ہیں، دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے۔ اس بیچ میں کافی وقت بھی ملتا ہے، موقع بھی ملتا ہے۔ اگر ہم پکے اور سچے دل کے ساتھ نادم و شرمندہ ہو کر کے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ پائے گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری امت کے لوگوں کو اتنی بڑی خوشخبری اور یہ جاں فضا مژدہ نہیں ملا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے والا بنائے، آمین کہیے۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے ایک اعلان لگوا دیا، اعلان کروایا کہ میری حکومت میں اعلان کروا دو کہ جو سب سے بڑا بے وقوف آدمی میری حکومت میں ہوگا میں اس کو اس کی بے وقوفی پر انعام دوں گا۔ بادشاہ کے وزراء نے پورے اعلان کروا دیا کہ حکومت میں سب سے زیادہ بے وقوف جو آدمی ہے، بادشاہ سلامت اس کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو بے وقوفی کا انعام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بادشاہوں نے لوگوں کو چھانٹنا شروع کر دیا کہ کون سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بالآخر
اس کی نظر ایک ایسے بندے پر پڑی جو بظاہر بہت ہی بے وقوف معلوم پڑتا تھا۔ چونکہ وہ دنیا سے دور رہتا تھا، دنیا کے جھمیلوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا تھا، تو لوگوں نے اس کو بے وقوف سمجھ لیا اور بادشاہ کے پاس اسے لے آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور انہیں بھی لگا کہ یہ بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے، اور بادشاہ نے جو انعام بے وقوفی کا رکھا تھا انہوں نے اس بندے کے گلے میں ڈالا، یعنی بے وقوفی کا انعام ایک ہار کی شکل میں، ایک مالا کی شکل میں اس بندے کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ آپ جائیں، بے وقوفی کا انعام آپ کو دے دیا گیا ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ امید نہیں ہے کہ اب وہ بچ پائے گا۔ تو وہ بے وقوف آدمی، بظاہر بے وقوف، جس کو بادشاہ نے مالا پہنایا تھا بے وقوفی کا، جب اس تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھی بادشاہ کی عیادت کے لیے آیا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بہت بیمار ہو گئے ہیں، میں آپ کی عیادت کو آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب میں اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ بیماری میری جان لے کر کے چھوڑے گی، میں مر جاؤں گا، ایسا مجھ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو بظاہر بے وقوف آدمی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو دنیا میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کے محلات میں ہزاروں خدامہ اور کنیزیں موجود تھیں، آپ کے ادنا سے اشارے پر محل میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی، افراتفری کا عالم شروع ہو جاتا تھا، آپ نے دنیا میں اپنی آشائش کے لیے ہر وہ چیزیں بنائی جن کو آپ نے ضروری سمجھا یا اپنے لیے آرام دہ سمجھا۔ آپ سفر آخرت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کیا آپ نے وہاں کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہاں کے لیے کچھ انتظام فرمایا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہائے افسوس، میں نے وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس بظاہر بے وقوف آدمی نے اپنے گلے سے بے وقوفی کا مالا اتارا اور بادشاہ کی گردن پر پہنا دیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت سنیے، آپ سے بڑا بے وقوف انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا کہ جو ہمیشہ کے لیے سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہو، جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہو وہاں کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اور جہاں چند دن انہیں رہنا تھا وہاں کے لیے محلات تعمیر کروائے، غلاموں کے قطار لگوا دیے، کنیزوں کی بھرمار کر دی، آشائش کے ہر سامان تیار کر لیے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ اس لیے اس سے بڑا بے وقوف انسان میری نظر میں آپ کی حکومت میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اس مالا کا سب سے زیادہ حقدار آپ ہی ہیں۔ تو دوستو، میں اس واقعہ کو بیان کر کے آپ کے سامنے ذکر کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے یجد اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ ہم نے ہزاروں لاکھوں گناہ کیے، اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے پردہ کو ہٹا دے تو پھر دنیا میں ہماری اتنی بے عزتی اور اتنی رسوائی ہونے لگے کہ جو ہمارا دوست ہے ہمارے اس گھناؤنے حرکت کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرنے لگے، جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ اللہ نے ستاری کے پردے میں ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور یاد رکھیے جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کی مثال آپ کو دے دوں، جیسے آپ نے دارالعلوم صدیق نگر کی مسجد میں کوئی چیز دے دیا، اینٹ لگوا دی، 10 بورا سیمنٹ دے دیا، سریا چھڑ دے دیا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ مر گئے۔ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، اس میں لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک یہ مسجد قائم و دائم رہے گی۔ اور اسی طرح گناہ جاریہ ہوتا ہے، ایسا گناہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا بونس گناہ کے طور پر نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتا ہے، بونس ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نیک کاموں کا بھی بونس ملتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور برے کاموں کا بھی ملتا ہے۔ آپ کو برے کاموں کی مثال دے دوں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جب جب کہیں بھی قتل و غارت گری ہوگی، جب جب کہیں کسی کا خون کوئی بہائے گا، تو خون بہانے کی وجہ سے قاتل کو جو گناہ ملے گا اس کے گناہ میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر کچھ نہ کچھ گناہ قابیل کو ضرور ملے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا انہوں نے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم کوئی نیک کام کریں گے تو اس نیکی کا اجر اور ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہ کریں جس گناہ کی سزا، جس گناہ کا وبال ہمارے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھتا جائے فرشتہ۔ تو ہمیں ایسے گناہ سے خاص کر کے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے بہت سارے گناہ معاشرے اور سماج میں پنپتے ہیں، اس گناہ کو سب سے پہلے جس آدمی نے انجام دیا تھا وہ مر بھی جائے گا تو اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو ایسے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آنکھ کھول کر کے معاشرے میں دیکھیے کیسے کیسے گناہ، کیسے کیسے خراب رسومات اپنے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ اس کو ایجاد کس نے کیا؟ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ بات سے بات نکلی صدقہ جاریہ، ابھی میں نے عرض کیا تو صدقہ جاریہ سے ایک بات یاد آ گئی۔ مفتی نعمان صاحب نے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اس مسجد میں چٹائی کی کمی ہے، اس مسجد میں چٹائی کی کمی ہے، نماز پڑھنے کے لیے چٹائی یعنی مصلی کی کمی ہے، 3 مصلی کی ضرورت ہے۔ تو صدقہ جاریہ کے لیے جب تک وہ مصلی رہے گا لوگ اس پر نماز پڑھیں گے، مصلی عطیہ کرنے والے کو، دان کرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ صدقہ جاریہ سے یاد آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی ایک بندہ، سب سے پہلے ہمیں 3 بندے سے چاہیے، 3 مصلی 60 فٹ کا، کئے فٹ کا بھائی؟ 60 فٹ کا، کل 9 بجے تک اللہ کے واسطے دارالعلوم صدیق نگر کی اس نئی مسجد کے لیے عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مرحومین کی ممکن ہے کہ مغفرت فرما دے، اس کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دے، نیک تمناؤں کو اللہ پورا کر دے، آل و اولاد میں اللہ برکت عطا فرما دے، دکان و مکان میں برکت عطا فرما دے۔ تو 3 آدمی کھڑے ہو جائیں بھائی، 3 مصلی کی ضرورت ہے۔ مفتی نعمان صاحب نے
نے جو بہت ہی کم مدت میں مدرسہ اور مسجد کے تعلق سے ترقی کر دکھایا ہے، یقیناً دانتوں میں انگلی چبانے کو جی چاہتا ہے کہ ایک بندہ تنے تنہا بہت چھوٹی سی مدت میں انتہائی مختصر عرصے میں اتنی بڑی بلڈنگ مدرسہ کے لیے کھڑی کر دیتا ہے اور اتنی خوبصورت شاندار مسجد کی تعمیر کروا دیتا ہے۔ یہ وہ ایسی جگہ تھی کہ کبھی کسی نے ڈینگا والوں نے مینا والوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہاں قال اللہ و قال الرسول کا جامع خوشگوار عاشق رسول کو پلایا جائے گا۔ آج یہاں جنگل میں منگل ہو گیا، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سوچا تھا ہم لوگوں نے بھائی کہ کبھی یہاں مدرسہ بنے گا؟ سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا، لیکن بندے نے اتنی محنتیں کی ہے، ان کی محنتیں رنگ لائی اور یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی، یہ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ ایک بندہ آیا، وہ کہہ رہا تھا بھائی یہاں مسجد کب بنی ہے، مسجد کب بن گئی؟ تو مفتی نعمان صاحب نے کہا کہ ابھی ابھی آسمان سے اتر کر کے آ گئی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی کام ہوا ہے تو 3 مصلی کی ضرورت رہ گئی ہے۔ اللہ کے واسطے کھڑا ہو جائیں۔ ہے کوئی شیر دل بندہ، ہے کوئی ماں باپ سے محبت کرنے والا، ہے اپنی آل و اولاد سے محبت کرنے والا، جو مسجد کے لیے 3 چٹائی کی ضرورت ہے، ایک آدمی کے سر پر نہیں بلکہ 3 آدمی کے سر پر تھوپا جائے گا۔ 3 آدمی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 3 بندہ کوئی کھڑا ہو جو مسجد کی 3 صف کے لیے 60 فٹ کا مصلی اللہ کے راستے میں عطا کر دے۔ انشاءاللہ علماء کرام اس کے لیے دعا کریں گے، علماء کرام دعا کریں گے، مہمانان رسول اس پر نماز ادا کریں گے، قرآن اس پر بیٹھ کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں اللہ کے واسطے، 3 بندہ 3 مصلی 60 فٹ کا۔ ہے کوئی بندہ، ہے کوئی ماں کا دلارا، ہے کوئی باپ کا لاڈلا؟ ارے ماں باپ نے اتنی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر کے آپ کے لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ہمیں اور آپ کو نہیں چاہیے کہ ماں باپ ہمارا صدقہ کا انتظار کر رہا ہوگا؟ دادا دادی نانا نانی خاندان کے بزرگ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہمارے صدقہ کے ثواب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آ جائیں بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر کے لیے 3 مصلی کا مطالبہ کیا ہوں میں نے 3 مصلی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ جگہ گواہ رہے گی، یہ اسٹیج گواہ رہے گا، علماء کرام گواہ رہیں گے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ آ جائیں بھائی، 3 آدمی سے مطالبہ ہے، کوئی شیر دل بندہ، کوئی نہیں ہے پورے مجمع میں، کوئی نہیں ہے اسٹیج پر، کوئی نہیں ہے مجمع میں، جو اللہ کے گھر کے لیے 1 چٹائی 1 بندہ، دوسری چٹائی 2 بندہ، تیسری چٹائی 3 بندہ، اس طرح سے آ جائیں تو انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا بھائی۔ اندر الحمدللہ چٹائی بچ چکی ہے اور کل بڑی بھیڑ بھی ہوگی۔ میں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ احباب جو آئے تو کم سے کم یہ برآمدے میں جو 3 چٹائیاں بچھیں گی یہ ابھی بالکل خالی ہے، اس کے لیے چٹائی کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پہلا آدمی جو کہ 60 فٹ کا ایک چٹائی دے دے اور بخدا آ جائے بھائی، آدمی وہ نماز پڑھے گا، سجدے میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے روح پاک کو آرام فرمائے گا اور ان کے مرحومین کو کروڑ جنت نصیب فرمائے گا۔ ہے کوئی پہلا آدمی جو کہ آ جائے بھائی؟ سلمان کوثر صاحب، میں نے آواز لگایا ہے، اللہ کے لیے لگایا ہے، اللہ کے گھر کے لیے لگایا ہے۔ 3 آدمی سے مطالبہ ہے جو آ جائیں، کل 9 10 11 بجے تک آپ لا کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ کل بہت سارے مہمان آئیں گے، اس پر نماز ادا کریں گے، کل سے ہی آپ کے نام اعمال میں نیکیاں، بلکہ ابھی دیں گے تو ابھی سے ہی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں درج ہوتی رہیں گی۔ آ جائیں بھائی، 3 آدمی سے مطالبہ ہے، انشاءاللہ پھر میں توبہ کے فضائل پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ آ جائیں بھائی، اللہ کے واسطے آ جائیں، 3 بندے سے مطالبہ ہے۔ دیکھیے بھائی، میں توبہ کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا، ہم گناہوں میں لت پت ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے
جو فتنہ کا زمانہ کہلاتا ہے، فتنہ کے زمانے میں ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اگر اللہ بچا لیتا ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس گناہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ آ جائیں وہ نوجوان، علماء اس کے لیے دعا کریں گے، صلحاء اس کے لیے دعا کریں گے، مدرسہ میں پڑھنے والے معصوم بچے جو مرفوع القلم ہیں، یعنی جو گناہ کرتا بھی ہے تو اللہ کے کھاتے میں اس کا گناہ درج نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ مصلی پر بیٹھ کر بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دین کی کتابیں پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ آ جائیں بھائی، لگتا ہے آج دینے کا ارادہ نہیں کیے ہیں کیا؟ کوئی پہلا آدمی، کوئی اللہ کا ولی آ جائیں بھائی، اور اس وقت اللہ کا ولی، اللہ کا شعر، بہت ضرورت ہے بھائی۔